میرے بچے کو دودھ بھی پلاؤ گی اور میری تھکاوٹ اتار کر مجھے ریلیکس بھی کرو گی۔ بہت تکلیفیں برداشت کرنی ہیں تمہارے اس خوبصورت مخملی بدن نے۔ عالم اس کے گہرے گلے سے چھلکتی رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے اپنے بیٹے کو الگ کرتا باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ آپ نے بولا تھا کہ صرف آپ کے بیٹے کا خیال رکھنا ہے، مجھ پر اپنی شدتیں مت لٹائیں۔ اسے سکتی ہوئی اس کی گستاخیاں برداشت کرنے لگی۔ عالم نے اس کی دھڑکنوں کو دانتوں تلے پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن کشف کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا چھونے والا شوہر اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا، کیسا اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ عالم کے بارے میں جو کچھ اس نے سن رکھا تھا، اس کے بعد اس کے دل خوف سے کپ کپانے لگا۔ دیکھو کشف، تمہیں معلوم ہے کہ عالم اس قدر شدت پسند ہے کہ وہ تم پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گا۔ اس کی پہلے والی بیوی بھی اس کی شدتوں کی وجہ سے ہی مری ہے۔ اسی وجہ سے تمہیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی شدت برداشت کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ تمہاری قسمت ہی ایسی ہے۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک ایک آنسو اس کے گال سے ہوتا ہوا اس کی ہتھیلیوں پر گر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید کشف ایسی دلہن تھی کہ جس کی ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، بغیر مہندی کے ہی وہ دلہن بنی اس کی مہندی کے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے اپنے بھرے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی اور اس نے نگاہیں جھکا لی۔ تھوڑی ہی کی دیر کے بعد اسے کسی گرجدار آواز سنائی دی، دیکھو لڑکی، مجھے معلوم ہے کہ تم پہلی دفعہ کسی کی دلہن بن کر نہیں بیٹھی، جو اس قدر تم شرما رہی ہو۔ جلدی سے یہ سب کچھ بیڈ سے صاف کرو۔ کشف اس کی بھاری گمبھیرتا بات سن کر اسپات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور اس نے نگاہیں اٹھا کر عالم کو دیکھا تھا، جو کہ باروبدار آواز میں چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کشف کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ کشف کی نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے بیڈ کے اوپر سے پھولوں کو ہٹاتے ہوئے صاف کیا تھا۔ اچانک ہی عالم نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تو کشف کی بے ساختہ ہی نگاہیں جھکی تھی، عالم کے چہرے پر ٹک گئیں۔ دیکھو لڑکی، جتنا میں نے کہا تمہارے بارے میں سنا تھا، تم حسین ہو، تو تم تو دوستوں سے زیادہ مجھے حسین لگ رہی ہو۔ میں نے تو صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ میں نے تو تمہیں سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کنزا کے ساتھ بے وفائی کروں گا، لیکن اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ لیکن کیا ہے نا کہ تم مکمل طور پر میرے جذبات کو بھڑکا رہی ہو۔ اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ تم سے اپنے سارے حق وصول کر لوں، لیکن نہ جانے کون کم بخت ہے جس نے تمہیں ٹھکرایا ہے، کتنا بد قسمت ہے۔ اور اس کا گال سہلاتا ہوا اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رگڑنے لگا، اور یہ لمحہ کشف کو یوں لگا جیسے اس کے پورے جسم وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہونے لگی تو اچانک ہی اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اس کے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور آہستہ، تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو ایک بات یاد رکھنا، اگر دبایا یا دوبارہ دور جاؤ گی تو وہ حشر گونگا کہ اپنے پاؤں پر چلنے کی قابل بھی نہیں رہو گی۔ چلو شاباش، جلدی سے یہ بھاری بھرکم اتارو اور تمہیں مجھے اس حسین لباس کے بغیر ہی دیکھنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو وہ نگاہیں چرانے لگی تھی اور اس کی پوری کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ وہ تو آپ گھبراتے ہوئے بولی، اور اس کی یہ بات سن کر تو عالم مزید غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ دیکھو، اس وقت تم عالم خانزادہ کے سامنے کھڑی ہو اور تم ایسی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی، اور عالم خان سالدہ عہدوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے، وہ بخشتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے اگر دوبارہ تم نے مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں کیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چینجنگ روم کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے سادہ لباس پہن کر روم میں آؤ، بغیر میک اپ کے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی حسین ہو۔ عالم خان زادہ کی بات سن کر تو وہ جلدی سے چینج کر کے جیسے ہی باہر آئے تو عالم خان زادہ اس وقت وہ سادہ سے سفید لباس میں موجود اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید لباس میں اس کی سفید رنگت چمکتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی سیاہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے کوئی پتلا ہو۔ اگلے ہی لمحے عالم نے اسے اپنے بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، جی تو چاہ رہا ہے کہ میں تجھے کچا چبا جاؤں۔ اتنی حسین ہو تم، کنزا سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تم مکمل طور پر پٹاخہ ہو، لیکن کیا ہے نا کہ اس سفید سوٹ میں بھی تم مجھے اچھی نہیں لگ رہی، جس کے بغیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ویسے کیسے لگتی ہو۔ اور اس کی بے باک باتیں سن کر تو اس کے مزید خود میں سمٹ گئی تھی، اور اس کا یہ سمٹنا بھی عالم کو اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ دیکھو، میں عورتوں کی ہر حرکت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اور تم سمجھتے ہوئے کیا تمہارا مزید مڑ کر مجھے اچھی طرح بتا رہا ہے کہ تم بھی عالم خان زادہ کی قربت کے لیے بہت بے تاب ہو، اور اب تم میری قربت اور اپنی آنکھوں کے سامنے شرم کا گرایا ہوا پردہ ایک سائڈ پر کر دو۔ چلو اپنی شرم اتارو اور میرے پاس آؤ، میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ وہ دوبارہ اسے مکمل طور پر اس کے شرم و حیا سے باہر نکالنا چاہتا تھا، جو عالم خان زادہ کی محض خوش فہمی تھی۔ چلو آؤ نا، میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ اس کی بات سن کر تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر یہ لمحے عالم خان ساتھی نے اس کے جبڑے دبوچ کر کہنے لگا کہ یہ شریفانہ انداز میرے سامنے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے، تو ضرور تو ایسا کچھ ہوگا نا جس کی وجہ سے اتنی حسین بیوی کو طلاق دے دی ہو، ورنہ کون کمبخت اتنی حسین بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ ویسے تو میں کسی کا جھوٹا نہیں برداشت کرتا، اور تمہیں اس وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے شادی کی تھی، لیکن تمہارا حسن دیکھ کر ایک دفعہ تو تمہیں چھونے کو دل کرتا ہے۔ عالم خان زادہ اس کا امتحان لے رہا تھا اور اپنے آنسو کنٹرول کیے ہوئے کھڑی تھی۔ عالم خان زادہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر جا کر کھڑی ہوئی اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اور بتاؤ، سب سے پہلے میں تمہاری عزت کیا کروں؟ تو میں سب سے اچھے کیا لگتا ہے جو میں اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ گھبراتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اوہ ہو، اب کون آ گیا؟ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کھڑا کر اور اسے دور کرتا ہوا چکر دوبارہ سے کھولا تو سامنے ہی اس کی بھابھی کھڑی ہوئی تھی۔ عالم، تمہارا بیٹا بہت زیادہ رو رہا ہے، پلیز حمزہ کو دیکھو۔ یہ کہہ کر اس کی بھابھی نے حمزہ عالم کو پکڑایا، اور عالم فوراً ہی اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ عالم کو ظالم اور سنجیدہ نظر آنے والے شخص کو اس وقت اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ کشف نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جو بلا کا حسین تھا، اور اس کے گرے رنگ کی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اور سیاہ بال کسی بھی عورت کو پاگل کرنے کے جتنا حسن رکھتا تھا، لیکن اگر مرد کے اندر اخلاق نہ پایا جاتا ہو تو اس کے حسن کا کیا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حمزہ کو اس کے پاس لے کر آیا تھا اور کہنے لگا، یہ لو ہماری سہاگ رات کا تحفہ۔ اور یہ کہہ کر اس نے حمزہ کو اس کی گود میں ڈالا۔ نہ جانے کیوں کشف کو بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا، اور حلق میں آنسوں کا پھندہ اٹک گیا تھا۔ اور اس کی قسمت بھی کتنی عجیب تھی، پہلے شوہر نے جتنی اذیت اور تکلیف دی تھی، ابھی وہ اس تکلیف سے باہر تک نہیں نکلی تھی، بھول تک نہیں پائی تھی کہ وہی زخم اس کے وجود پر تازہ تھے، کہ عمر سے اس شخص کی اذیت برداشت کرنے کے لیے وہ اس کے پاس آ چکی تھی۔ اور اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور اس معصوم سے بچے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی حمزہ کو کشف کی گود میں ڈالا تو وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور شدت سے ڈرانے لگا۔ عالم نے دوبارہ اسے اٹھایا اور دوبارہ سے
وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھو اب تمہاری ماں آ چکی ہے اور کتنی محنت سے تمہارا باپ تمہاری ماں کو لایا ہے، ابھی تم نے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرنا۔ تم رو رہے ہو شیطان کے بچے، چلو شاباش مما کے پاس جاؤ۔ نہیں مما ہے نا تمہاری، جب اس مما کی عادت ڈال تو بہت جلد تمہارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھی آ جائیں گے، پھر تم ان کے ساتھ کھیلنا، تم اتنا زیادہ تنگ نہیں کرو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بہن بھائی، یہ بات سن کر تو کشف کی حلق ہی اٹک گئی تھی، مزید چہرہ جھک گیا تھا۔ دیکھو کشف، جب عالم تمہارے ساتھ اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم بھی تو اب دوبارہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ویسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسے تم اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہو۔ اسے صرف ایک بیوی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ اسے اولاد چاہیے نہ ہی کچھ اور چاہیے، صرف ایک بیوی جو اس کے بچے کا خیال، اس کے بچے کو ماں بن کر پالے۔ صرف تمہیں اتنا ہی کہنا ہے کہ اب کی بار آپ ہی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ نہ جانے کیا کچھ بہانے لگا، کتنے جھوٹ بول کر کشف کے ساتھ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کیا تھا، اور تو وہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی، لیکن اب اس ظالم شخص کو دیکھ کر تو کشف ٹوٹ سی گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر اپنا ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، گھومتا ہوا نظر آیا اور اسے 5 منٹ پہلے تم نے میرے بیٹے کو چپ نہ کروایا تو اس کی سزا تمہیں میں ایسی دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ تیار ہے نا؟ شاباش، اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور تمہیں معلوم ہے نا کہ بھوک لگے تو بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا، وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا اور کشف نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو شاباش، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے اور اس کی بھوک کو مٹاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کشف نے ضب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور نہ جانے کس آزمائش میں پھنس چکی تھی۔ باہر آنے کے بعد عالم لان میں آ گیا اور نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ لان میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا اور تسی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اس وقت جو کچھ بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا وہ ہر چیز کو جھٹکنا چاہتا تھا۔ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی، سامنے جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر وہ بیزار ہوا اور اس وقت وہ اپنی فیملی والوں سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ تقریباً 2 بجے وہ واپس کمرے میں آیا تو کشف اپنے ساتھ لگائے سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر تو اسے اس پر بہت سا پیار آ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور اس کے گلابی ہونٹ اس قدر خوب حسن کا پیکر تھی۔ وہ اس وقت لڑکی پورے عالم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ عالم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس نے کبھی کسی عورت کے بارے میں کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے مرے ہوئے نہ جانے کتنی ماہ ہو چکے تھے اور اتنے ماہ میں اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں بیدار ہوئے تھے، لیکن اب اپنے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جس کو صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئے تھے، وہ جس طرح سے آڑی ترچھی ہوئی سو رہی تھی، اسے اپنے دوپٹے کی بھی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے چھلکتے ہوئے حسن کو دیکھ کر تو وہ بار بار اپنی نگاہیں چرانے لگا اور کوشش کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی گستاخی کرتا، اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا اور اسے لا کر بیبی کاٹ میں لٹاتا کشف کے اوپر کمبل اڑانے لگا۔ اسپیڈ کمبل اڑاتے ہوئے اس نے بالکل اس کے قریب چہرے کیے ہوئے تھا، اتنا کہ کشف کے چہرے کی قریب کیا اور اس کا چہرہ کشف کی بڑی ہی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، عالم کے چہرے پر پڑی، اور عالم نے اپنے لب مزید اس کے لبوں پر ان کے قریب کیے تو فوراً ہی کشف کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ آنکھیں پھاڑے عالم کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، جبکہ بالکل اس کے قریب تھا، ان دونوں کی آنکھوں کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ وہ فوراً ہی
سائڈ پر ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کشف کا دل 120 کی سپیڈ پر سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، عالم خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے بالکل قریب کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت نرمی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے جذبات اور اس کی آنکھوں پر امنڈ آئے ہوئے آنکھوں پر کشف کو چھو لینے کی چمک تھی، اور کشف جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہوئی سیدھی ہونے کی کوشش کر لی، پیچھے ہونے لگی تھی۔ یہ کیا تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میرے سامنے یہ دوپٹہ لینے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ ہٹاؤ اسے۔ مجھے کچھ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور اس کی بات سن کر کشف نے گھبراتے ہوئے بولی، آپ نے اپنے بولا تھا کہ صرف آپ نے اپنے بچے کا خیال رکھنے کے لیے شادی کی ہے میرے ساتھ، لیکن اب آپ میرے ساتھ یہ اس طرح کیوں آتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس نے بولا۔ بات سن کر عالم خان زادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر چکی تھی، اور اسے دیکھ کر زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی عالم خان زادہ تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہے، نہیں جا رہا، اور نہ ہی مجھے کسی عورت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی میں تمہارے اس پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو کہ مجھے یہ جو تمہارا وجود چاہیے۔ اٹھو، جا کر صوفے پر سو جاؤ، یہ بیڈ میرا ہے اور یہاں پر میں سوؤں گا۔ جہیز میں نہیں لے کر آئی۔ وجہ اس طرح سے سخت لہجے میں بولا تو کشف نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی صوفے پر چلی گئی اور عالم سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سے کمرے میں گونجتی ہوئی آواز نے اس کی نیند کو ڈسٹرب کر دیا۔ کشف کی بھاری سانسوں کی آواز عالم خان زادہ کی جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ بار بار وہ مڑ کر اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جس کا وجود اس کے لیے مکمل طور پر آزمائش بنا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کو سلانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی کی دیر کے بعد وہ باہر آ گیا اور اس نے اپنی کھلی ہوا میں سانسوں کو لیا، اور اس وقت اس نے سیدھا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اتنی آسانی سے نہیں بجھنے والی تھی اور نہ ہی بجھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں اپنے آپ کو آنکھیں بند کیے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی ٹھنڈ میں اگر کوئی اسے سوئمنگ پول کے اس ٹھنڈے پانی میں دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا۔ اس کے اس بعد اسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہوا تو آ کر اس نے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب کشف کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اس شخص کی طرف دیکھا جو دنیا جہان سے بے خبر بگانے سو رہا تھا، اور کمرے میں حمزہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حمزہ کے پاس آئی اور اسے بیبی کارٹ سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگاتی ہوئی اسے چپ کروانے لگی تھی، خاموش کروانے لگی، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کوئی خاص ایکسپریشن نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ لیے اسے اپنے کمرے سے باہر لے آئی تو سامنے ہی رائمہ بیگم کھڑی تھی۔ رائمہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ حمزہ خاموش نہیں ہو رہا، ادھر لاؤ، مجھے دے دو، دادی کے پاس آئے گا تو فوراً خاموش ہو جائے گا۔ تم دیکھو، تم فریش ہو کے آ جاؤ اور عالم کو بھی اٹھاؤ۔ اٹھاتے ہوئے میں لاہور، رائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے لاہور سے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا اور زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپس کمرے میں آئی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بغیر شرٹ کے آئینے کے سامنے عالم خان کو کھڑے دیکھا۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تھی تو وہ اس وقت سو رہا تھا، اور لیکن اب تو وہ شاور بھی لے کر نکل کر باہر آ چکا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا ہوا کہنے لگا کہ حمزہ کدھر ہے؟ اس نے اتنے سخت لہجے میں پوچھا تھا کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، حمزہ آنٹی کے پاس ہے، اور وہ آنٹی نے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نے ان کو دے دیا۔ سخت لہجے میں کہا، جی میں فریش ہو کر جانے لگی ہوں، بس تھوڑی دیر میں۔ ان کی بات سن کر عالم نے اپنے پاس بلانے لگا، نہ
نہ جانے کیوں وہ معصوم سی لڑکی جو عالم کی چھوٹی سی بات سن کر گھبرا گئی تھی، ڈر جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، وہ بہت معصوم لگنے لگی تھی۔ عالم خان کو اس کو اپنے پاس بلایا اور اس پہ بے انتہا پیار آنے لگا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو وہ سیدھا عالم کے سینے سے جا ٹکرائی تھی اور اس کی دھڑکن عالم کو اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فوراً ہی نگاہیں جھکا چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیا کے سارے رنگ اتر چکے تھے۔ تمہیں خوش فہمی کیوں ہوتی ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں اور اپنے قریب کرتا ہوں تو تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کروں گا؟ وہ مزید اپنی نگاہیں نیچے جھکا چکی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو کچھ ایسا نہیں سوچتی۔ یہ کہہ کر وہ بہت آرام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم مجھ سے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ یوں تھے جیسے ان دونوں کے درمیان اندر ایک ہی جان بستی ہو، لیکن عالم نے اس کی آنکھوں کے اندر دیکھا تھا جس میں ابھی بھی نیند اتری ہوئی تھی۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ رات کو لیٹ سوئی تھی اور جو اس قدر آنکھوں کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ کشف نے نبی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مجھے عادت نہیں ہے نا اتنا زیادہ سونے کی۔ شاید زیادہ سو گئی تھی، اسی وجہ سے آنکھیں لال ہوگی۔ وہ نگاہیں جھکائے اس سے صاف جھوٹ بول چکی تھی۔ کیوں تمہیں عادت کیوں نہیں ہے سونے کی؟ وہ اس کی طرف اس سے بہت ہی تسلی۔ لڑکیاں تو اتنا زیادہ سوتی ہیں، اور ویسے بھی تم اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی ہو نا، بہت لاڈلی ہو، تو بھلا تمہیں اتنا کم سونے کی عادت کیوں ہے؟ اس سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے کشف کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھا تو وہ بات پر رونے والا تماشا نہ لگاؤ، میرے ساتھ جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دو۔ جا کر فریش ہو کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے کشف کو دور کیا تھا تو کشف فوراً ہی وارڈروب سے ڈریس نکالتی ہوئی واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فریش ہو کر آئی تو اس کے پاس صاف شفاف رنگت اور اس کی نکلی ہوئی تھی، اور عالم تو یوں تھا جیسے اسے نگاہیں ہی نہیں ہٹا پائے گا، اس قدر وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکی تھی کہ وہ اس کی دست اس میں تھی۔ اور پھر کنزا سے تو وہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ اتنی حسین نہیں تھی، اور اس کے سامنے تو کنزا کچھ بھی نہیں تھی جس قدر کشف حسین تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد عالم کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، عالم، وہ یہ پیچھے سے کچھ میرے بالوں میں اٹک گیا ہے کہ یہ دیکھیں۔ اپنے الجھے ہوئے گیلے بال عالم کے قریب کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد شرٹ کی زپ میں اس کے اٹکے ہوئے تھے اور اس کے لمس کے بالوں کو نکالنے کے لیے اس نے بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں کشف کی بھیگی گردن پر ڈال دی۔ اٹک گئی تھی جہاں پر پانی کے ہلکے ہلکے قطرے نظر آ رہے تھے۔ بال چپکے ہوئے تھے اور اس کے بالوں کو اس کی گردن کے پیچھے ہٹاتے ہی اس نے عالم خان کا اس کی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، اور اسے کبھی بھی اس کے شوہر نے اتنی محبت سے نہیں چھوا تھا جیسے عالم خان نے اسے آج پہلی بار۔ انگلیاں اس کی گردن پر حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور کشف یوں تھی جیسے اس کا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ عالم خان کوئی گستاخی کرتا، دروازے پر دستک ہونے لگی تھی کہ فوراً سے پہلے عالم خان اس سے دور ہوا تھا۔ دروازے کی طرف دیکھا اور جا کر دروازہ کھولا تھا، اور سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، صاحب جی، بیگم صاحبہ ناشتے کے ٹیبل پر آپ کو بلا رہی ہے، ناشتہ تیار ہے، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ ملازمہ کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ابھی آ رہے ہیں، جاؤ تم نیچے۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ آئینے میں سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کی آنکھیں ایک جگہ پر نہیں اٹکی تھی۔ وہ فوراً ہی نگاہیں جھکانے کے عالم میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا، نیچے کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق قائم ہو چکا ہے یا رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ کو اپنے
ہاتھ کی جانب دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور کشف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے اتنی نرم لہجے اور اتنے نرم رویے کی اس پر ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ کوئی مرد ہو اور اتنی محبت سے بات کرے، وہ تو اسی ہی پریشانی میں تھی۔ ایسا پیش آئے، ایسا تو اس نے مذاق میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے وہ عالم پیش آ رہا تھا۔ رات والا رویہ اس کا بہت ہی سخت تھا، لیکن ابھی وہ نامور انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اسے تو یہ سب ایک سہانا سپنا لگ رہا تھا۔ جیسے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو رائمہ بیگم مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو عالم بیٹا، تمہیں کشف پسند ہے؟ پسند ہے ہی نا امید؟ میری پسند تم نے بہت پسند